بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم رمضان کے شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے تھے، اور کل مکی دور الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ مدنی دور جو ہے آنے والے سال اللہ تعالیٰ زندہ رکھا تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ بڑا اہم موضوع ہے ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، کتنے صحابہ اکرام لے کر آئے، کتنے تابعین تبع تابعین آئے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ خالص اسلام کیا ہے اور اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اور ہندوستان سے مراد کون سا ہندوستان ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس ہندوستان کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں ان میں 70 سے 80% ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس ابھی تک خالص اسلامی تعلیمات نہیں آئی ہے۔ بس باپ دادا کے حساب سے روایتی باتیں، روایتی دین، اور ہم عمل بھی کرتے ہیں تو روایتی عمل کرتے ہیں، یہ سمجھ کے عمل نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جیسے قربانی کا معاملہ آتا ہے تو قربانی کرتے ہیں، یہ سمجھ کے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا ہے۔ آج پوری عبادتیں روایتی ہو چکی ہیں، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہاں تک کیسے پہنچا ہے، اور صحابہ اکرام کی کیسی محنتیں تھیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے تو ہندوستان کے حالات کیسے تھے، وہ تمام چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں جو باتیں صحیح احادیث کی روشنی میں، تاریخی روایت میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر اس بات کا اعلان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف، میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت ایسے بہت ساری آیت کریمہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہیں ان کا ایک خاص علاقہ تھا، خاص قوم تھی، اور خاص علاقوں کے اندر ان کی شریعت چلا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر کرناٹک کے اندر ایک نبی، تو آپ کے تلنگانہ میں ایک نبی، اس طرح ان کے علاقے مخصوص ہوا کرتے تھے، اور جس علاقے میں جس ڈسٹرکٹ میں جو نبی آتا تو ان کی شریعت وہاں کے لوگوں کے لیے کافی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو زیادہ احاطہ دیا گیا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی قوم، صرف وہ ایک قوم کے لیے آئے تھے جن کا احاطہ بڑا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، نبی بن کر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کئی ہم کو آیتیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت عرب بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہمیں ملتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو ہندوستان جو آج ہم کہتے ہیں، نبی اور صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، ہمارے جو ائمہ اکرام جو یہاں پر آئے ہیں ان کے دور میں لفظ ہند سے مراد 3 سے 4 علاقے تھے۔ ہندوستان آج جو بٹوارا ہے نا ہمارا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کا ایک بڑا علاقہ،
اتنے تقریباً یہ 4 سے 5 علاقوں کو ملا کر ہند کہتے. کیا کہتے؟ ہند کہتے. اب آپ دیکھ لیں ہندوستان کے تعلقات عرب سے کیسے جڑے ہیں, کب سے تعلقات ہیں. تو بعض مورخین کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 500 سال پہلے سے یہاں کے لوگوں کے وہاں کے تعلقات, تجارتی تعلقات. یہاں کے لوگ وہاں پر اور وہاں کے لوگ یہاں پر کشتیوں کے ذریعے سے ساحلی علاقوں پہ آ کر کیا کیا کرتے تھے, اپنے مال کو بیچا کرتے تھے. اور یہاں سے کئی طرح کا مال جو ہے وہاں پہ جایا کرتا تھا, جس کے اندر عود ہندی, سندل کی لکڑی, لونگ, کالی مرچی, اس کے علاوہ یہاں کی چادریں, یہاں کی لنگیاں, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, بھانس کی لکڑی, بید, یہ جو چیزیں تھیں جو ہندوستان کے اندر عام تھی, عرب علاقوں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. اور خاص طور پر یہاں کی 2 چیزیں بڑی مشہور تھی, ہندوستان کی تلوار اور دوسرا ہندوستان کے نیزے, جو کہ تلوار ہند سے بڑی مشہور ہیں. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ آج آواز نہیں آ رہی, کیا نام ہے؟ ہندا. کس سے ہے ماخوذ؟ یہ لفظ ہند سے ہے. اور باضابطہ ہندوستان کا ایک بڑا نام تھا کہاں پر؟ عرب کے اندر. لوگ یہاں کی سندل کی لکڑی آپ کے سامنے پیش کیا نا, کئی چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ لوگ جب بھی عرب کے اندر خریدنے کے لیے جاتے تو ہندوستانی تلوار کو خریدا کرتے تھے. ایک خاص ایک الگ فنکاری تھی یہاں کے لوگوں میں بنانے کی, جو وہاں پہ تلواریں اور لمبے لمبے نیزے بکا کرتے تھے. یہ تو حالات تھے وہاں پر, اور یہاں کے جو تجارتی حالات تھے. اور وہاں سے بھی کچھ لوگ آ کر کیا کرتے تھے, یہاں کرتے. اور بعض مورخین نقل کرتے ہیں یہاں سے باضابطہ نیارل ہے نا, ہمارے پاس کئی ہمارے باغات وغیرہ ہوا کرتے ہیں, یہ جو ہے وہاں پہ جایا کرتا تھا. اور وہاں سے جو ان کی چیزیں بنا کرتی تھی, جو موسمی اعتبار سے لوگ تبدیل کر لیا کرتے تھے. تو یہاں کے لوگ تجارت کے معاملے میں بڑے ماہر تھے اس زمانے کے. تو اس طرح کے تعلقات ان کے اندر جمے ہوئے تھے. آپ غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آتا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, آپ مکہ کے اندر تھے. جب آپ مکہ میں دعوتی کام کر رہے تھے, دین کی دعوت دے رہے تھے, تو یہاں پر ہمیں 3-4 تاریخی روایت ملتی ہے. ذرا اسے غور سے سنیں, بڑی اہم روایتیں ہیں. چونکہ یہ تاریخی روایتوں کے اوپر کئی علماء اکرام نے کہا کہ یہ صحیح روایتیں ہیں. کیا تاریخی روایتیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ مکہ کے اندر دعوتی کام کر رہے تھے, تو ابو جہل نے کہا تھا نا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ کیا کریں گے, آپ اپنے ہاتھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر دیں. مینا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے تھے, تو ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا, دین کی دعوت دے رہے تھے. تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ 2 ٹکڑے نہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگلی کے اشارے سے اشارہ کیا, کہا کہ وہاں پر دیکھو, تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ رب العزت نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو پہلی روایت ہمیں تاریخی روایت ملتی ہے گورکھپور کا بادشاہ. گورکھپور کہاں پر ہے آج؟ نیپال کا جو ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے. گورکھپور کا بادشاہ, گرمیوں کا علاقہ تھا, وہ اپنے محل کو چھوڑ کر محل کی چھت کے اوپر آ کر سو رہا تھا. جب وہ چاند کی طرف دیکھ رہا تھا, ہوتا ہے نا اکثر ٹھنڈی ہوائیں جب ہوتی ہے, تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد کئی دیر تک ایسے ہی رکھا, پھر اس کے بعد آ کر وہ 2 ٹکڑے جڑ جاتے ہیں. اس کو بڑی حیرت لائق ہو گئی. واقعہ کہاں پر پیش آیا ہے؟ مکہ کے اندر پیش آیا ہے. اور یہ علاقہ جو تھا ہندوستان کا, جو ہمارا علاقہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان کا یہ جو علاقہ ہے, یہ اس زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی وہاں پر آئے تھے, یہ زمانہ جادوگری, کہانت میں, غیب کی باتیں کرنے میں, سادھو سنیاسوں کی ایک بڑی جماعت یہاں پر رہا کرتی تھی. جب یہ صبح اٹھا, تشویش لائق ہو گئی ہے نا, وہ لوگ تاروں پہ بڑا یہ کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ فلاں تارا آئے گا تو یہ ہوگا, فلاں آئے گا تو یہ ہوگا. اس کے اندر بڑا ان کے اندر عقیدہ تھا. صبح ہونے کے بعد اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اس واقعے کے بارے میں معلوم کرنا ہے جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے. تو تمام کاہنوں کو, جادوگروں کو بلایا گیا اور آپس میں بول کے بٹھایا گیا. تو اس نے اپنے
کل کے رات کے بارے میں واقعہ پیش کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بارے میں پیش کیجئے۔ تو جادوگر وغیرہ لوگوں نے ایک بات پیش کیا کہ دیکھو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عرب کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے، ہمارا علم تو کہتا ہے کہ عرب کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا ہے، ایک بڑا سردار پیدا ہوا ہے، اس کے اکرام میں جو ہے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ باضابطہ اس نے ایک بڑی جماعت تیار کی اور عرب کو بھیجا، جا کر یہ معاملہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ وہاں پر کون سا آدمی پیدا ہوا ہے۔ جب یہاں سے وہاں پر جائیں گے، اس زمانے کے اندر سفر کرنے کا مطلب 4-5 سال کے اس زمانے میں سفر ہوا کرتا تھا۔ بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی نا، بادبانی کشتی کسے کہتے ہیں؟ ایک کپڑا بڑا ہوا کرتا تھا کشتی کے اوپر، اب جہاں سے ہوا آتی وہاں پہ نکل جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو عرب یہاں پر جانا ہے، ہوا اگر یہاں کی ہو تو یہاں پہ چلے جایا کرتے تھے۔ تجارت کرنے والے اتنے بڑے ماہر تھے، تمام طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اگر یہاں جانا ہے تو یہاں پر وہ چیزیں بیچ لیں گے، اگر وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ وہ چیز بیچ لیں گے۔ تو اس نے باضابطہ منظم ایک جماعت کو بھیجا عرب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ کیوں پیدا ہوا ہے، لیکن روایتوں کے اندر یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بس اس نے بھیجا، وہ قافلہ کہاں تک گیا یا واپس آیا نہیں آیا اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر موجود تھے، عرب کے اندر موجود تھے، ہندوستان کے اندر ان لوگوں کو علم ہو چکا تھا۔ ایک پہلی وجہ بیان کی گئی ہے، اور دوسرا جو تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا کا بادشاہ ویسے ہی وہ بھی کیا ہے اپنے گھر کی چھت کے اوپر محل کے اوپر سو رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو اس نے بھی معلوم کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے باضابطہ ایک بڑی ٹیم جماعت بنائی اور سری لنکا سے مکہ المکرمہ کے لیے ایک وفد کو بھیجا، اور باضابطہ یہ لوگ سفر کر کے کشتیوں کا سفر کر کے مکہ آئے۔ جب مکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ جب انہوں نے یہاں پر بات پوچھی اور چاند کے ٹکڑے ہونے کے بارے میں سوال کیا تو عرب والوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کے کہنے کی بنا پر 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اب یہاں سے مدینہ جا چکا ہے۔ اور باضابطہ یہ لوگ مدینہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا ہے اور ہمارے بادشاہ نے ہم کو وہاں سے یہاں پر آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باضابطہ بٹھا کر دین کی دعوت دی، اور وہ پوری کی پوری جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کر کے جب یہ لوگ واپس سری لنکا آ رہے تھے تو بلوچستان، مکران، بلوچستان، پاکستان، سندھ، یہ آپسی علاقے ہیں جو آس پاس میں رہنے والے علاقے ہیں۔ جب یہ بلوچستان تک پہنچے، مکران تک پہنچے تو ان کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کس کا انتقال ہوا ہے؟ جس بادشاہ نے ان کو بھیجا ہے اس بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ، بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلی جماعت تھی، علماء کرام کہتے ہیں یہ باضابطہ یہ پہلی جماعت تھی جو وہاں سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے یہاں پر آ کر کیا کہی تھی، وہ ہندوستان کے علاقے میں واقع ہوئی تھی۔ پھر بتا رہا ہوں میں آپ، ہندوستان میں مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کا علاقہ۔ پاکستان میں کئی بڑے بڑے علاقے ہیں، مکران، بلوچستان، سندھ کے جو علاقے ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں۔ ایک اور تیسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ہندوستان کا علاقہ تھا، جو ہمارا یہ باضابطہ ممبئی ہے، تھانہ ہے، بھیونڈی، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر باضابطہ جوگی اور سنیاسی لوگ رہا کرتے تھے۔ آدھے آدھے کپڑے سادھو سنیاس لوگ رہتے نا، اپنے جھولے وغیرہ ڈال کے پھرتے ہیں۔ یہ جب ان کے پاس قافلے عرب سے آتے، عرب کے لوگ بیان کرتے کہ ہمارے پاس ایک نبی بن چکے ہیں اور بڑا اللہ والی آدمی ہے، اور تجارت کے ذریعے سے یہاں کی باتیں وہاں پر اور وہاں کی باتیں یہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ سادھو سنیاسوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا، ایک عقل مند آدمی کو تیار کیا، اس کو بلا کر کہا کہ آپ یہ پیسے یہ رقم لے لے اور جا کر اس معاملے کو پوچھ کر آئے اور تحقیق کر آئے کہ وہ نبی کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور تمام لوگوں کو آخرت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جوگی کسے کہتے ہیں؟ جوگی نہیں معلوم آپ لوگوں؟ ہمارا علاقہ تو بڑا مشہور ہے ہندوستان کا،
جو باضابطہ اپنے جسم کے اوپر مردوں کی راکھ کو ملتے ہیں، مردوں کی راکھ کو ملتے ہیں، اور مردے کی جو کھوپڑی ہوتی ہے نا اس کے اندر کھاتے ہیں، اس کے اندر پانی ڈال کے پیتے ہیں۔ آپ سوال کرو کیوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہ لوگ جب آخرت کے بارے میں سن رہے تھے، دنیا فنا ہونے والی ہے، وہ نبی آ کر آخرت کی دعوت دیتا ہے، انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے کیا ایسا بھی نبی آ چکا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ ایک آدمی کو تیار کیا اور یہاں کے ایک اور آدمی کو جو اس کا غلام بنا کر کہا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس نبی کے بارے میں معلوم کر کر آؤ۔ اور باضابطہ یہ دونوں حضرات جو ہے سفر کرتے ہوئے نکل گئے، بلوچستان کے علاقے میں ٹھہر گئے، مشکلات زیادہ آنے لگی اور آگے پہنچ گئے، اور پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا، ابو بکر صدیق کی خلافت بھی ختم ہو چکی تھی، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، تب جا کر یہاں پر پہنچتے ہیں۔ کتنے سال لگ گئے ان کو پہنچتے پہنچتے؟ تقریباً 6-7 سال لگ گئے ان کو پہنچتے پہنچتے، بالکل آخر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو وفد سراندیپ، نام کیا ہے؟ سراندیپ کا واقعہ، جو یہاں کا وفد جو وہاں سے نکلتا ہے، یہ 2 آدمی کے اوپر منحمل تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے معلوم کرنے کے لیے، تو عمر بن خطاب کی کیا تھی؟ خلافت تھی۔ یہ عمر بن خطاب کے خلافت میں جب یہ پہنچے، عمر بن خطاب نے ان کی دعوت کی، مہمان نوازی کی، ان کے سامنے دین کی باتیں پیش کی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لے، اور انہوں نے باضابطہ عمر بن خطاب کے بارے میں تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ لیا۔ اور جب یہ واپس آنے لگے، جو اصل آدمی وہاں پر گیا تھا دیکھنے کے لیے، بیچ میں آتے آتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بچا کون؟ جو اس کا غلام تھا۔ جب وہ غلام سفر کر کے واپس کہاں پر؟ ہمارے ملک ہندوستان کو پہنچا، وہی جوگی سنیسو نے اس کو بلا کر اس کے بارے میں تحقیق کیا، تو اس نے باضابطہ عمر بن خطاب کی بڑی تعریفیں پیش کیا۔ آج تک میں نے یہاں پر دیکھا ہے، راجہ مہاراجہ راجواڑے جو یہاں پر ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ، یہ جو کم ان کی حیثیت ہے، بڑے بڑے یہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن میں نے ایسے خلیفہ کو دیکھا ہے جو اس نبی کا خلیفہ ہے، جو نبی تو خلیفہ بن چکا ہے اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے، لیکن پیوند پہنے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، مسجد میں کہیں بھی سو جاتا ہے، نیند آنے کے بعد مسجد کے باہر چبوتروں پہ سو جاتا ہے، درخت کے نیچے سو جاتا ہے تو آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا آدمی۔ جو سادھو سنیاس لوگ تھے اس کے بارے میں بڑی تحقیق کرنے لگے۔ تو یہ 3 واقعے بیان گئے۔ کتنے واقعے بیان کیے گئے؟ یہ 3 واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے وسلم کے دنیا کے اندر ہوتے ہی ہندوستان کے اندر اسلام کے بارے میں اور نبی کے بارے میں باضابطہ یہ چیزیں چل رہی تھی۔ اور ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ عرب کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، اہل حدیث کی تاریخ یہ لکھنے میں بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے باضابطہ تاریخ کی کتابیں لکھی ہے، میں انہی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ واقعات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جو اسلام قبول کیا ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کے کئی اسباب ہیں۔ کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی نکلا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب جو ہے ایک بت خانے میں جا کر بیل کو ذبح کرنے کے لیے آئے۔ جنوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ، باضابطہ جن کے نام پہ جب وہ بیل کو ذبح کر رہے تھے، لٹانے کے بعد آگے بڑھے تو ایک جن نے باضابطہ چیختے چلاتے ہوئے، دہاڑتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس کے چیخنے چلانے کی بنا پر میں تو کانپ گیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اس بات کی دعوت دیا کہ اے عمر، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، یہ بیل ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ذبح کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام نقل کرتے ہیں جو جن تھا وہ جن کہاں کا تھا؟ ممبئی کا جن تھا۔ آج جو ہے نا ممبئی کا جو علاقہ ہے وہاں کا جن تھا، کیونکہ اللہ کے وسلم کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیونکہ اللہ کے وسلم جب طائف کے سفر میں تھے، جب واپس وہاں سے آئے تھے تو جنوں کی جماعت نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تو تاریخ کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ باضابطہ جنوں کی وہ جماعت اپنے تمام جنوں کے اندر وہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ تو ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باضابطہ یہاں کا ایک جن تھا۔
اتنی باتیں لکھنے کے بعد ایک نقل کرتے ہیں، آپ غور کریں کہ وہ صحابہ کرام کی کون سی جماعت تھی جو ہندوستان کے اندر آئی ہے۔ تھوڑا تھوڑا واقعہ، بڑا اہم واقعہ، ان کے بارے میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس واقعے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ، نام کیا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ یہ کہاں کے رہنے والے؟ طائف کے رہنے والے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا نا ان کے بارے میں، اے اللہ یہ نہیں جانتے میرے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے آنے والے زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جتنے بھی صحابہ اکرام یہاں پر آئے ہیں وہ تقریباً طائف کے صحابہ اکرام اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد باضابطہ وہ بھاگ کر مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے یہ لوگ واپس کہاں پر نکل گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا، مکہ فتح ہو جانے کے بعد طائف سے ایک بڑا قافلہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب اسلام قبول کرنے جو قافلہ آیا تھا نا، اس قافلے کے اندر ایک صحابی رسول جو سب سے چھوٹے تھے، وہی صحابی رسول یہاں پہ اسلام کی دعوت لے کر آتے ہیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ عثمان بن ابی العاص۔ نام کیا تھا؟ عثمان بن ابی العاص۔ اب گاؤں والے تھے نا، یہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے علاقے والے طائف والے وہاں سے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا مہمان نوازی میں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کی مہمان نوازی کریں، وہ آپ کے علاقے والے ہیں، آپ کے گاؤں والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام وہاں پر کرے جہاں سے مسجد بالکل قریب ہو اور قرآن کی یہ آواز سنتے رہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جو آپ نے کہا انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کھانے پینے کا انتظام میں اپنے گھر کے اوپر کروں گا اور رہنے کا انتظام بالکل مسجد کے بالکل قریب کر دوں گا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ ان کو شغل بنا لیا۔ یہ لوگ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اسلام کی دعوت سنتے، قرآن کی بات سنتے، قرآنی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے۔ ان میں چھوٹے صحابی رسول تھے جن کا نام کیا تھا؟ عثمان بن ابی العاص۔ جب بھی یہ صحابہ اکرام کی جماعت جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آتے تو وہ صحابی بھی چاہتے کہ میں بھی آؤں گا اور قرآنی تعلیمات کو حاصل کروں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ہم پہلے جانیں گے اسلام کے بارے میں، ہم قرآن کو سیکھیں گے، آپ کیا کریں؟ ہمارے جو قافلہ ہے نا، اونٹوں کا چارہ ڈالنا ہے، ہمارے جو سامان یہاں پر رکھے ہوئے آپ ان کی حفاظت کریں، ہم جا کے علم سیکھ کر آتے ہیں۔ اور یہ صاحب رسول جو ہے بڑے ہوشیار تھے، کرتے کیا تھے؟ جب تک یہ اسلام میں تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جاتے، قرآن سیکھنے کے لیے جاتے، یہ اپنے ٹینٹ میں رہتے۔ جب یہ لوگ حاصل کر کے واپس آتے تو یہ صحابی کیا کرتے؟ چوری چھپ کے جاتے، اللہ کے وسلم کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس جا کر بیٹھتے، ابی بن کعب کے پاس جا کر بیٹھتے۔ ان کے اندر قرآن سیکھنے کی بڑی شدت تھی، خواہش تھی، اور قافلے والے اٹھنے سے پہلے باضابطہ جا کر اپنی جگہ پہ سو جایا کرتے تھے۔ تقریباً یہ قافلہ چند دن رہا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 8 دن رہا۔ کتنے دن رہا؟ 8 دن رہا۔ اب یہاں سے ابو داؤد کی روایت شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں کو بلایا کہ آؤ آپ لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن یہ طائف کے لوگ بڑے بیوقوف قسم کے لوگ تھے اور اپنی منمانی کرنے میں بڑے ماہر یہ لوگ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بالکل قریب بلایا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کیا بھائی آپ نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ آپ نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے وسلم ہم اسلام قبول کریں گے، لیکن ہمارے کچھ شرائط ہیں، اگر کچھ شرطیں پوری ہو جائے نا تب ہم اسلام قبول کریں گے۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں بالکل اللہ کے نبی کے قریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ شرط بیان کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ کیا ادا نہیں کریں گے؟ اسلام میں کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہے نا، کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 میں سے کسی کا بھی آپ نے انکار کیا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ مت دیجیے. وہ ریزن بھی بیان کرتے ہیں, کمائیں ہم اور محنت ہم کریں سال بھر اور کسی ادا کریں گے اپنا پیسہ ہم 2.5%. کہا کہ اللہ کے نبی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے, اور کیا ادا نہیں کریں گے آپ؟ آگے بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم جہاد بھی نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے آپ جہاد بھی نہ کریں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا, اے اللہ کے نبی یہ بڑے 30 مارخہ لوگ ہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے آگے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور کہنے کا جہاد نہیں کریں گے. یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری ہر بات کو مان رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا نہیں کریں گے, رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مت رکھیں, پہلے آپ اسلام تو قبول کر لیں. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور غصہ آ گیا. میں باضابطہ ان کو روک رہا تھا, ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر خاموش ہو جاؤ, پہلے وہ اسلام تو قبول کر لیں. جب وہ اسلام قبول کر لیں گے نا, بعد میں خود بخود رکھ لیں گے. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں ایک اور آخری شرط ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ارجعو, اے کافروں نکل جاؤ, لا خیر فی دین لیس فیہا رکوع ولا سجود. حدیث کے الفاظ ہے, آپ کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد 5 وقت کی نماز ادا نہ کرے, ایسے لوگوں کو مسلمان بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافروں میں داخل ہو جائے. نکل جاؤ یہاں سے. اللہ کے نبی کا غصہ دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں, ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, بقیہ بھی ادا نہیں کرتے. یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے یہ اللہ کے نبی کی بڑی حکمت تھی. کیا حکمت تھی؟ بڑی حکمت. زکوٰۃ کب دینا ہے آپ کو؟ سال میں 1 مرتبہ. روزے کب رکھنے کا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ. جہاد کب کرنا ہے؟ زندگی میں کبھی موقع ہوگا. اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ جو سال میں 1 مرتبہ کرنے والے اعمال ہے اسے چھوڑ دو آپ. اگر وہ اسلام قبول کر لے اور کیا کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر جو ہے سال میں 1 مرتبہ کرنے والے اعمال جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے گا. جب انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, کہا کہ آپ کو اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, اور ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہے نا. حدیث ہے نا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہے. اور کون سا کافر؟ وہ کافر جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا. خیر بڑی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں, لیکن آج پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا گیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے اندر ایک امام مقرر کروں گا, جا کر آپ نمازی کا کرنا, پابندی کرنا, ایک امام بنانا, وہاں پر مسجد کو قائم کر لینا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تمام لوگ اپنے قرآن کو سناؤ. بڑے بڑے لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے. وہ چھوٹے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بھی قرآن یاد کیا ہے, میں بھی سنانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, تم نے کہاں قرآن یاد کیا ہے, آپ تو وہاں پہ ڈیرے میں بیٹھا کرتے تھے. یہ روک رہے تھے اس صحابی رسول کو. اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے تھے. سب کا قرآن سننے کے بعد اس صحابی کو بلا کر کہا کہ آپ نے قرآن کتنا یاد کیا ہے. یعنی وہاں پر مسلمان ہونا قرآن پڑھنا واجب تھا. مسلمان ہونا قرآن پڑھنا وہاں پر واجب تھا. کہا کہ تم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے مسلمان ہونے کے بعد, تم نے دین کیا سیکھا؟ یہ باضابطہ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اس صحابی رسول نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, جتنا ان کو قرآن یاد ہے اتنا سب کا سب مجھے یاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سورہ یاد کیا ہے, اتنے مسئلہ میں نے یاد کیا ہے, میں نے ان سے یاد کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج کے بعد سے تم امام گئے, اپنے علاقے میں جانے کے بعد ایک مؤذن کو چن لینا اور وہاں پر باضابطہ آپ امام بن کے نماز پڑھانا. یہ صحابی رسول باضابطہ کہاں پر چلے گئے؟ واپس طائف چلے گئے. یہ صحابی رسول کے 3 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی. عثمان بن ابی العاص, حکم بن ابی العاص, مغیرہ بن ابی العاص. یہ 3 بھائی تھے جو باضابطہ اس ایک مجلس میں اسلام قبول کر کے وہاں پہ جا کے دین کی دعوت دے رہے تھے. اللہ کے وسلم کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا.
عمر بن خطاب کی جب خلافت شروع ہوئی، تقریباً عمر بن خطاب کے اگر آپ غور کریں اللہ کے وسلم کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب کے دور میں جب آیا اسلام، تو عمر بن خطاب نے 5 ہجری کے اندر، کب 5 ہجری کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 ہجری کے اندر، کتنے ہجری کے اندر؟ 15 ہجری کے اندر نبی کا انتقال کب ہوا؟ آج 10 میں آپ کا انتقال ہوا، 15 ہجری تقریباً ابو بکر صدیق کی جو خلافت تھی تقریباً 2-2.5 سال تھی، اس کے بعد عمر بن خطاب کی خلافت آئی ہے۔ عمر بن خطاب کی خلافت جب آئی 15 ہجری تھی، 15 ہجری کے اندر باضابطہ عثمان بن ابی العاص کو بلا کر بحرین اور عمان کا گورنر بنایا گیا۔ جب یہ وہاں پر گئے، وہاں پر دین کی دعوت دینے لگے، تو وہاں سے تقریباً ایک بڑی کشتی تیار کی ہندوستان کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ یہ سب سے پہلی صحابہ اکرام کی جماعت ہے جو باضابطہ وہاں پر ہندوستان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس میں کتنے صحابہ اکرام آتے؟ پوری خلافت میں اگر دیکھ لے تو تقریباً 25 صحابہ اکرام۔ کتنے صحابہ اکرام؟ 25 صحابہ اکرام اس کشتی کے اندر آئے تھے، اور آ کر باضابطہ ہمارا جو اس زمانے کے اندر نام کیا تھا، بامبے، تھانہ، بھیونڈی، جو اس علاقے کے اندر آ کر صحابہ اکرام کی جماعت وہاں پر ٹھہری تھی۔ عمر بن خطاب کے دور میں یہ صحابہ اکرام کی پہلی جماعت وہاں پر آئی تھی، اور وہاں پر آنے کے بعد صحابہ اکرام وہاں سے منتقل ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام گجرات، نڑیات اور اس طرح کے علاقے میں جاتے ہیں، بعض صحابہ اکرام کیرلا جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں، اور تقریباً عمر بن خطاب کے دور میں یہاں پر اسلام آ چکا تھا، اور یہاں پر پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے دین کی دعوت دے رہے تھے، اور کئی صحابہ اکرام جو ہے یہاں پر آنے کے بعد واپس چلے گئے، اور بعض صحابہ اکرام اپنی زندگی یہیں پہ گزار کے انتقال کر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابہ اکرام کب آئے صحابہ اکرام؟ 15 ہجری میں عمر بن خطاب کے دور میں آئے تھے۔ کہاں پر آئے تھے؟ یہ ہمارے جو بامبے کا جو علاقہ ہے نا، اس زمانے میں بامبے نام تھا، اور کئی ہمارے پرانے لوگ بامبے ہی بولتے، بعد میں اس کا نام ممبئی پڑا۔ اور اس زمانے کے اندر جو بڑا ڈسٹرکٹ تھا تھانہ، وہاں پر بڑی بندرگاہ تھی، وہاں پر صحابہ اکرام آئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، علماء اکرام نے یہ سوال لکھا ہے کہ جو صحابہ اکرام کی جماعت وہاں سے یہاں پر آئی تھی تو اپنے ساتھ کیا لے کر آئی تھی؟ ہاں جی، کیا لے کر آئے تھے؟ کیا تھا صحابہ اکرام کے پاس؟ کیا فضائل اعمال تھا؟ ہاں، کیا لے کر آئیں گے صحابہ اکرام؟ وہی قرآن و حدیث، نبی کا طریقہ۔ ابھی تو امام بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام ہندوستان کے اندر باضابطہ ہندوستان کے کئی علاقوں کے اندر صحابہ اکرام کی خبریں مدفون ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اولیاء اکرام آئے تھے۔ اولیاء اکرام کب آئے تھے؟ اولیاء اکرام کا وجود کب ہے؟ آج سے 500 سال پہلے ان کا شجرہ ملتا ہے۔ وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ ایران، تران وغیرہ سے آئے تھے۔ تو یہ پہلی جماعت تھی۔ باضابطہ خلافت کے ایام میں اگر لے لیں گے تو تقریباً 25 صحابہ اکرام ہندوستان کے علاقے میں آ کر کام کر رہے تھے۔ اس میں بعض صحابہ اکرام پاکستان کے علاقے میں، مکران، اس طرح کے علاقے میں جا کر دعوتی کام کر رہے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی مقدس پہلی جماعت تھی، یہاں پر باضابطہ خالص توحید لے کر آئے تھے۔ علماء اکرام نے یہاں پر ایک اور بات نقل کی ہے، جب صحابہ اکرام اس علاقے کے اندر آنے کے بعد یہاں کے راجہ مہاراجہ ہوا کرتے نا۔ راجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹے علاقے کے راجہ کہتے ہیں۔ مہاراجہ ڈسٹرکٹ کے علاقے کو مہاراجہ کہتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو راجہ مہاراجہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان یہاں پہ اسلام کی دعوت قبول کر رہے تھے، ان کے آداب، اخلاق، وہ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوا، تو باضابطہ اس جگہ کے علاقے کا بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ مسلمان گئے، آپ اپنا ایک امیر منتخب کر لے، آپ کا ایک الگ دین گئے، آپ بڑے ادب و اخلاق والے انسان گئے، لہٰذا آپ کے فیصلے ہماری ہندو عدالت کے اندر نہ آئے۔ کس کے اندر نہ آئے؟ ہاں جی، اب بولتے ہیں نا مسلمان کہاں سے آئے تھے؟ مسلمان کہاں سے آئے؟ دعوت دینے والے صحابہ اکرام دور سے آئے تھے۔ ہم کہاں کے ہیں؟ ہم تو یہاں کے ہیں نا۔
کوئی نہیں گیا ہے وہاں پر اسلام لانے کے لیے، باضابطہ صحابہ اکرام کی جماعت آ کر یہاں پہ اسلام کی دعوت دی گئے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کہاں پر آئے ہیں۔ اب محمود غزنوی وغیرہ اس طرح کے معاملے اٹھاتے ہیں، اس کی الگ لمبی تاریخ ہے۔ ہم کو یہاں پہ سمجھنا ہے خالص اسلام جو آیا تھا وہ صحابہ اکرام کے دور میں انہوں نے باضابطہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اس زمانے کے اندر نہ مسلک تھا نہ امام پیدا ہو چکے تھے۔ یہ پہلی جماعت تھی۔ اور دوسری جماعت تابعین کی جماعت، جنہوں نے صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا، وہ کتنے لوگ آئے تھے؟ 42 کتنے آئے تھے؟ 42 تابعین جو باضابطہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علاقے میں صحابہ اکرام کے وہ مقدس شاگرد جو یہاں پر آئے تھے، 42 کتنے تھے؟ تابعین تھے۔ اور ان میں قابل ذکر نام جو ہے، جو آج ہمارے پاس بھی بڑے مشہور ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے حسن بصری؟ یہ تابعین میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ کئی صحابہ اکرام کے ساتھ اسلام کو پانے والے اور ان کے سامنے بیٹھ کے اسلام کی دعوت قبول کرنے والے، یہ تابعین میں 42 صحابہ تابعین جو ہے یہاں پر آئے تھے۔ اور تابعین جو ان تابعین کے ساتھ بیٹھ کے اسلام کو قبول کرنے والے اور ان سے اسلام سیکھنے والے کتنے آئے تھے؟ 18۔ کتنے آئے تھے؟ 18 آئے تھے۔ ان میں امام اوزاعی، نام کیا ہے؟ امام اوزاعی۔ اور یہ اتنے بڑے محدث تھے، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے، چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہو، اگر ان کو اللہ کے نبی سے روایت کرنا ہوگا تو اس محدث کے بغیر وہ کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اتنے وقت کے بڑے محدثین بھی کیا ہے، اس علاقے میں باضابطہ خالص توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لے کر آئے تھے۔ کتنے دور ہو گئے؟ ایک صحابہ اکرام کا دور، دوسرا تابعین کا دور، تیسرا تابعین کا دور۔ اس کے بعد دور آتا ہے محمد بن قاسم کا دور۔ کس کا دور آتا ہے؟ محمد بن قاسم کا دور۔ یہ چوتھا دور ہے جو صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ کیوں آئے تھے یہاں پر؟ کسی کو معلوم ہے؟ ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور آپ محمد بن قاسم کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے۔ آج مسلمان اور خاص طور پہ یہ ہمارا طبقہ جو ہے، ہم اختلافات میں پڑھ کے اپنے آپ کو گما دیا ہے ہم لوگوں نے۔ یہ 17 سال کا نوجوان تھا۔ اگر آپ یہ کیوں آئے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو تاریخ کے اندر جو روایتیں ہمیں ملتی ہے، ایک دو باتیں ملتی ہیں۔ اس کے دو وجوہات ہیں ان کے آنے کے۔ پہلی وجہ کیا بنی کہ یہاں پر جو سندھ کا جو علاقہ ہے، سندھ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر کس کی حکومت تھی؟ راجہ داہر کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ راجہ داہر کی حکومت تھی۔ یہ جو آدمی تھا یہ بدھزم سے اس کا تعلق تھا، بڑا کٹر پنتھی انسان تھا، لوگوں کو مارنا، ہلاک و برباد کرنا، کبر و غرور کرنا، ظلم کرنا، اس کا معاملہ تھا۔ اور باضابطہ یہاں کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، مکران کے لوگوں نے باضابطہ حجاج ابن یوسف، عرب کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کے اندر، اس کو خط لکھتے ہیں۔ یہاں کے غیر مسلم کیا لکھتے ہیں کہ آپ آ کر اس کے اوپر حملہ کرے، فتح کرے اسے، بڑا ظالم آدمی ہے تو ہندو لیکن ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے اور ہم کو مار رہا ہے۔ جب یہ خط حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں سندھ کو انشاءاللہ آنے والے ایام میں فتح کروں گا۔ کیا کروں گا؟ آنے والے ایام میں فتح کروں گا۔ یہ خبر جب تمام علاقوں کو پہنچ گئی تو عرب والوں کی طاقت و قوت، صحابہ کرام نے جو اپنا مقام بیان کیا تھا، تابعین، تابعین کے جو مجاہدین تھے، پوری دنیا کے اندر ان کی طاقت بڑی مشہور تھی۔ تو لنکا ایک نام آتا، کیا نام ہے؟ لنکا۔ یہ لنکا سے کیا کون مراد ہے؟ یہ سری لنکا۔ سری لنکا کے بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عرب والے آ کر کیا کریں گے، ہمارے اوپر فتح کریں گے، ہم کو ہلاک و برباد کریں گے، اس نے کیا کیا؟ غلطی کس کی ہے؟ راجہ داہر کی غلطی ہے، جو سندھ کا بادشاہ، جو یہاں کا ملک ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ سری لنکا کا بادشاہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر جو قدیم عرب کے تاجر وہاں پہ جو جمع ہو گئے تھے، ان کی جو بچیاں، یتیم بچیاں تھیں، ان کو ایک کشتی میں بٹھاتا ہے اور قیمتی تحفے تحائف حجاج کے پاس بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔
وجہ کیا ہے؟ جب حجاج کے پاس میری طرف سے وہاں پر پہنچے گا یہ باضابطہ یہ تحفہ تو خوش ہو جائے گا، جب فتح کرنے کے لیے آئے گا تو ہم کو چھوڑ دے گا۔ محبت بڑھانے کے لیے کیا کیا اس نے؟ ایک کشتی تیار کیا، اس کے اندر عرب کی خواتین بھی موجود تھی، تحفے تحائف بھی موجود تھے۔ جب وہ کشتی وہاں سے گزرتے ہوئے راجہ داہر کے علاقے سے پہنچ رہی تھی تو ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ کیا کیا؟ کشتی کو لوٹ لیا اور تحفے تحائف اخذ کر لیے۔ تو اس میں سے چند لوگ بچ کر پانی میں کود گئے اور تیرتے ہوئے اسباب بنتے ہوئے کہاں پر پہنچ گئے؟ وہ لوگ عرب پہنچ گئے۔ حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، مجلس لگی ہوئی تھی، حجاج بھی وہاں پر موجود تھا، اور انہوں نے آگے بیان کیا کہ ہماری عرب کی خواتین جو ہے جب ان کو لوٹا گیا تو وہ چیختے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اے حجاج تو کہاں پر گئے؟ تیری حکومت مسلمانوں کا دبدبہ ہونے کے باوجود آج مسلمان بہنیں کیا ہے؟ غیر محفوظ ہیں۔ جب یہ بات سنا اس نے میرا نام لیا ہے، ہماری بہن نے 7 سمندر کے پاس سے مجھے یاد کیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد دہاڑے مار تک ہوا، اپنے کرسی سے اٹھا اور اعلان کیا ایک لشکر تیار کیا جائے۔ قسم خدا کی جب تک راجہ داہر کو میں ہلا کو برباد نہیں کروں گا تب تک میں کیا نہیں کروں گا؟ اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، چین نہیں لوں گا، مخمل پہ نہیں سوؤں گا، اچھا لباس نہیں پہنوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بڑی فوج 12,000 کی تعداد میں ایک لشکر کو ترتیب دیا، کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد جتنے علاقے ملتے ہیں، جتنے ملک ملیں گے آپ اس کو فتح کرنا، مجھے راجہ داہر کے کندھوں تک پہنچنا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو چھیڑا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عورت نے مجھے وہاں سے یاد کیا ہے۔ میری مردانی کا کیا مطلب ہوگا کہ میرے عہد میں اور میں زندہ ہوتے ہوئے کسی بہن کے اوپر ظلم ہو اور میں یہاں پہ آرام کروں؟ اور اس نے کس کو بلایا؟ محمد ابن قاسم، جو ان کا بھتیجا تھا، وقت کا بڑا ماہر، جنگجو انسان اور انتظامی امور کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ کس میں ماہر تھا؟ کس میں ماہر تھا؟ انتظامی امور۔ یاد رکھیں آپ، ایک علم الگ ہے، علم بیٹھنے سے حاصل ہو جائے گا، قرآن پڑھے آپ کو حاصل ہو جائے گا، کہیں بیٹھ کے آپ یہ کرے حاصل ہو جائے گا۔ 17 سال کا نوجوان علم حاصل کرنے کے بعد پوری فوج اور ملک کو فتح کرنے کا یہ علم رکھا کرتا تھا، کس آدمی کو کہاں پر رکھنا ہے، انتظامات کیسے کرنا ہے، کہاں پر جانا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے۔ آپ غور کریں، ان کے فتوحات کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہندوستان کے اندر جب یہ لوگ آئے تھے تو بڑا ان کا ایک کارنامہ تھا۔ خیر، یہ لوگ اپنی تعداد کو لے کر کشتیوں کے ذریعے سے اور کشتی گھوڑے کے اندر بٹھا کر یہ لوگ آئے تھے، اور جہاں جہاں پر بھی ملک ملتے وہاں پر سب سے پہلے اسلام کی دعوت۔ قبول کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے قبول جزیہ دو، نہیں ادا کریں گے تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے۔ باضابطہ کئی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تو ڈیبل، مید، اس طرح کے جو علاقے تھے سب کو فتح کرتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے۔ ایک لمبی بڑی تاریخ ہے اس کی، میں آپ کے سامنے شارٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ جب سندھ کے علاقے میں پہنچے، جو دریا تھی نا، دریا، آج بھی وہ دریا موجود ہے، سندھ کا ایک دریا وہاں پر موجود ہے۔ سندھ کے اس پر راجہ داہر اس کا علاقہ، اور سندھ کے اس پار یہ لوگ یہاں پر موجود تھے۔ اب یہ لوگ کشتیوں کے اندر سوار ہو کر نکل گئے۔ معلوم پڑا کہ مسلمان فتح کرنے کے لیے سندھ میں داخل ہونے والے، انہوں نے کیا کیا؟ باضابطہ سندھ کے ساحل پہ بڑی بڑی ہاتھیوں کو کھڑا دیا اس نے، ہزاروں کی تعداد وہاں پر کھڑی ہوئی، تیر تلوار لیے ہوئے اس زمانے کے اعتبار سے۔ راجہ داہر بھی اس کے اندر موجود تھا، اور جیسے ہی پورے مجاہدین کے جو آ رہے تھے باضابطہ حملہ کرنے کے لیے، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک آ رہے تھے، جیسے ہی وہ آ رہے تھے باضابطہ ساحل سمندر کے پاس، اس نے حکم دیا تو چاروں طرف سے تیر تلوار ان کے اوپر برسنے لگی، جس کی بنا پہ کئی مجاہدین شہید ہو گئے۔ آپ غور کریں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تمام کشتی والوں کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کشتیوں کو واپس پلٹایا گیا اور پھر واپس اسی علاقے میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر کئی دن ٹھہرے رہے۔ اس کو معلوم تھا اس بات کو لے کر کہ مسلمان اتنا جلدی ہار نہیں مانتے۔ کیا نہیں کرتے یہ لوگ؟ اتنا جلدی ہار نہیں مانتے۔
اس کو اس بات کا علم تھا، یہ بھی عرب کے مسلمان، اسلام کو تھامے ہوئے قرآن پڑھنے والے مسلمان کبھی ہار نہیں مانتے، اسے اس بات کا علم تھا۔ تو باضابطہ محمد بن قاسم اپنے علاقے کو واپس آیا جہاں پر وہ اس نے فتح کیا تھا۔ آنے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا انہوں نے۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے لوگ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صف میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں خیال آتا ہے، کیا خیال آتا ہے؟ کہ اس ملک کو فتح کرنا ہے، سندھ کو فتح کرنا ہے، فتح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ لوگ چاروں طرف سے پورے ساحل پہ کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے برساتے ہیں۔ ہم کہاں پر آتے ہیں؟ ایک جگہ سے آتے ہیں۔ سب کو دیکھنے کے بعد ان کو ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ نماز ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، میرا ایک پیغام یہ ہے، اب ہم کو یہاں پر نکلنا ہے دوبارہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے مقابلہ کریں گے؟ پھر وہ لوگ ٹھہرے رہیں گے، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ سب باندھا نا، ہم لوگوں نے سب بن کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی کیا کریں گے؟ جتنے لوگوں کی کشتیاں ہیں سب کے سب کشتیوں کے سب بنائی جائیں، اور بڑے بڑے رسے لے کر کشتیوں کو باندھے گئے، اور ایک ساتھ کشتیاں جب چلیں گے نا، سب باندھ کے چلیں گے، تو کتنے لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے؟ اور باضابطہ جو ہے پوری لمبی لمبی اس کی قطار وہاں پر موجود تھی۔ جب یہ سفر کر کے وہاں پر سندھ کے علاقے میں پہنچے تو باضابطہ کیا ہے، وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں جب تک میں حکم نہیں دوں گا، ایک ترکیب یہ ایک ہے کہ کشتیوں میں بیٹھنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو سیف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے گھوڑوں کو سیف کرنا ہے، اپنے گھوڑوں کو سیف کرنا ہے، اور ڈھال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیر جب برسائیں گے نا وہ لوگ، سب لوگ چلتے رہیں گے، کشتیوں میں آتے رہیں گے، تو تیر برسائیں گے وہ لوگ۔ کیا کرنا ہے؟ گھوڑوں کو سیف کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیروں سے بچانا ہے۔ اور کہا کہ ہر کشتی کے اندر تیر انداز جو رہیں گے وہ سامنے رہیں گے، جیسے میرا اعلان ہوگا وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ حملہ کریں گے۔ اور کہاں پر حملہ کریں گے؟ جتنے وہاں پر ہاتھی مضبوط وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہاتھیوں کے آنکھوں کے اوپر کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے، تیر وہاں پہ چلائیں گے، جس کی بنا پر کیا ہوگا؟ وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ترکیب کے ساتھ باضابطہ سمندر کے اندر دوبارہ آئے اور قریب پہنچے، اور باضابطہ امیر صاحب کا حکم سننے کے بعد بالکل قریب پہنچنے تک سب کے سب سیف ہیں، صف باندھے ہوئے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سجدے کی حالت میں کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور اپنے اوپر ڈھال لگے ہوئے، جتنے بھی وار کر رہے ہیں آ کے ڈھال کے اوپر لگ رہے تھے۔ اور جیسے امام صاحب کا اعلان تھا، محمد بن قاسم کہتے ہیں تیر انداز آگے آئے اور ان کے اوپر حملہ کرے۔ باضابطہ سب لوگ ٹھہر کر جب تیر چلاتے ہیں تو باضابطہ ہاتھیوں کی آنکھوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اب ہاتھی کو اگر یہاں پر لگے یہاں پر لگے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب آنکھ پر لگتی ہے باضابطہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا تو کشتی ہاتھی خود ان کے اندر بدک گئی، اور کئی لوگ آپس میں کشتیوں ہاتھیوں کے بیچ میں آ کر کئی لوگ مر گئے۔ اور باضابطہ راجہ راہی کیا اپنی تمام آدھی فوج کو لے کر نکل گیا، تمام لوگ یہاں لوگ مار دیے گئے۔ تو یہ اپنی بچی کچی فوج لے کر اپنے باضابطہ کس میں داخل ہو گیا؟ وہ اپنے قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور قلعے کے دروازے بند کر دیا۔ اب ایک اور فتح کرنا باقی تھا۔ اب سندھ میں تو داخل ہو گئے، داخل ہو جانے کے بعد باضابطہ اور آگے بڑھے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ مسلمان جو ہے ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کافی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں جی، ننگا پن، برہنہ پن۔ جب جب مسلمان برہنہ عورتوں کے پیچھے پڑیں گے، غیر محرم عورتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و برباد کرے گا۔ وہ نسخہ اسے معلوم ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ پورے اپنے ملک کے پورے جہاں پہ فصیل جہاں پر ہوتی ہے، پورے جگہ پر، پورے بازار کے اندر باضابطہ برہنہ عورتوں کو کھڑا کر دیا۔ جب یہ بات محمد بن قاسم کو معلوم پڑی، انہوں نے باضابطہ بٹھا کر ایک تقریر کی اور کہا کہ اب تک جو دشمن ہمارے سامنے تھا وہ تیر تلوار سے مقابلہ کرنے والا آدمی تھا، ہم طاقت سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا آخری اعلان ہے، آخری اعلان ہے۔ آج جو دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ آپ کے دل کے اوپر وار کرنے والا ہوگا۔ ہے تو آپ مجھ سے بڑے،
لیکن امیر ہونے کے ناطے میرا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کے علاقے میں داخل ہو جائیں گے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے داخل ہوں گے، اور جو نگاہوں کو اٹھائے گا وہ میرا نافرمان کہلائے گا۔ باضابطہ فوج کو ترتیب دی گئی، پورے بازار کے اندر برہنہ عورتیں کھڑی کر دی گئی، اور یہ مسلمانوں کی جماعت اپنے آنکھوں کو نیچے رکھے ہوئے جب اس میدان میں اور اس ملک کے اندر علاقے میں داخل ہو رہے تھے تو برہنہ خواتین جو ہے کھڑے ہوئے صحابہ ان کے ساتھیوں کو بلا رہی تھی، آؤ ہم سے زنا کرو، اے مسلمانوں آؤ ہم سے زنا کرو، ہم کو دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں، یہ آوازیں لگا رہی تھی۔ اور باضابطہ غور کرے، یہ خواتین جا کر راجا سے کہتی ہے کہ یہ 72 لوگ دل انسان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے وار سے کیسے کیسے لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، یہ کیا فرشتے ہیں؟ یہ 72 دل انسان ہے، ہم اتنا ورگلانے کے باوجود ہم کو دیکھتے تک نہیں ہے۔ جب راجہ داہر کو یہ بات معلوم پڑی، اس نے ہتھیار کو ڈال دیا کہ اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ باضابطہ مسلمانوں نے سندھ کے علاقے کو فتح کیا، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی گئی، اور چند سال ہو جانے کے بعد حجاج ابن یوسف کا خط کہاں پر آیا؟ محمد بن قاسم کو خط آیا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں۔ علماء کرام نے ایک عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے، جب محمد بن قاسم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل رہے تھے تو اس علاقے کی ہندو عورتیں، کون سی عورتیں؟ ہندو عورتیں باضابطہ اپنے سروں کو اپنے گھروں سے باہر نکالے ہوئے، کھڑکیوں سے باہر نکالے ہوئے باہر آ کے التجا کر رہی تھی، اے محمد بن قاسم آپ یہاں پہ رہیے، جب تک آپ یہاں پر گئے ہماری بچوں کی حفاظت کیا ہے؟ بچوں کی عزت محفوظ ہے۔ جب تک مسلمان جس جگہ پر رہے گا وہاں پر بچوں کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور آپ چلے جائیں گے پھر انہی کی حکومت آئے گی، اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں کسی گھر کی لونڈیاں بن کے رہ جائیں گی۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ زندگی مل تو دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن ہمارے امیر کا حکم ہے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو پھر وہ اپنی ایک جماعت کو لے کر یہاں سے نکل گئے، تو وہاں پر کچھ مسلمان باقی رہ گئے جو وہاں پر دین کا کام کر رہے تھے۔ ایک اور آخری بات اس درس کی، سارے جہاں سے اچھا ہاں جی ہندوستان ہمارا۔ اس کے بعد یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ علامہ اقبال جو ہے باضابطہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہے نا، بٹوارہ ہونے سے پہلے ایک نظم لکھے۔ کون سی نظم؟ سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کے ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ پورا آزادی سے پہلے کا علاقہ تھا۔ انہوں نے باضابطہ ایک نظم پیاری انداز میں لکھا، لکھ کر گاندھی جی کے سامنے پیش کیا۔ کن کے سامنے پیش کیا؟ اور گاندھی جی کہاں پڑھ کر آئے تھے؟ ہاں جی گاندھی جی کہاں پڑھ کے آئے تھے؟ ہاں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی اور بڑا ڈگری والا انسان تھا یہ۔ کہا کہ آپ ڈاکٹر اقبال آپ نے لکھا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا۔ یہ پڑھ رہا تھا مزے سے، لیکن آخری 2 لائن کے پاس آ کر رک گیا۔ کیا الفاظ تھے؟ اے آب رود گنگا وہ دن بھی یاد ہے تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ محمد بن قاسم کی طرف اشارہ تھا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو جب اترا تیرے کنارے۔ کارواں کسے کہتے ہیں؟ لشکر کو کہتے ہیں۔ کیسے آئے تھے؟ منظم جماعت سے صف باندھے ہوئے جب یہاں پہ داخل ہو گئے تھے، انصاف دلانے کے لیے آئے تھے۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کو جوتے مارا گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ جوتے مارا گیا ہے۔ کہا کہ یہ مصرع آپ نکال دیجئے، پوری نظم صحیح ہے، ایک مصرع آپ نکال دے، اسے کیا بنا دوں گا میں آپ کو؟ نیشنل نظم بنا دوں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اس پوری نظم کے اندر یہی ہماری شان ہے۔ جب آپ مسلمانوں کی شان نکالیں گے نا پھر ہمارا کوئی باقی نہیں رہے گا وجود۔ کہا کہ آپ مت بنائیے ہندوستان کا یہ ترانہ مت بنائیے،
لیکن یہ ہماری شان ہمیشہ باقی رہے گی اور قیامت تک آنے والے پڑھنے والے اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد وہ ہے نا وہ جنا گنا وہ جو بھی ہے سب لکھا گیا. لیکن گاندھی جی نے کہا تھا کہ صرف یہ 2 مصرے نکال دیجئے, کوئی اور چیز آپ لکھیے تو انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے آپ یہ کریں. کہا کہ نہیں, یہ مسلمانوں کی شان ہے. مسلمان جہاں پر رہتا ہے, نوجوان جہاں پر رہتے ہیں عزت کی حفاظت کرتے ہیں. جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اس زمانے کی ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں اپنے آپ کو سیف سمجھا کرتی تھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, قرآن کو پڑھنے والے ہیں, قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں. لیکن آج یہی مسلمان جو ہے اڈوں پہ نظر آتے ہیں, زنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مسلم بہنوں کو چھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آج ہمارے مسلمانوں کی تاریخ بن چکی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان جو ہے ہر دور میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں. اور ہندوستان کے اندر جو ہے باضابطہ یہ مسلک کچھ بھی نہیں تھے. جب محمد بن قاسم آئے تھے نا, کب آئے تھے محمد بن قاسم؟ 93 ہجری میں آئے تھے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے تھے؟ 13 سال کی عمر کے تھے. 80 میں پیدا ہوئے, 93 میں جب ہندوستان کے اندر آئے تو سب سے پہلے امام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ, اس کے بعد امام مالک, اس کے بعد امام شافعی, اس کے بعد امام احمد بن حنبل. جو سب سے بڑے امام ہے وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. یہاں پہ صحابہ بھی آ گئے تھے, تابعین بھی آ گئے تھے, تبع تابعین بھی آ گئے تھے, مجاہدین بھی آ کے اسلام کی دعوت دے دیے گئے تھے. لیکن آج کہتے ہیں کہ اسلام کون لے کر آئے؟ ہمارے صوفی حضرات لے کر آئے تھے, ہمارے اللہ کے ولی لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ ہے نا, قدوری لے کر آئے تھے, فضائل اعمال لے کر آئے تھے, بہشت زیور لے کر آئے تھے, فلاں لے کر آئے تھے. آپ اس کی تاریخ نکال لیجئے, 400 سے 500 سال پہلے سب سے پہلی فقہ کی کتاب لکھی گئی ہے وہ قدوری. کیا ہے قدوری؟ آج سے 400 سے 500 سال پہلے لکھی گئی. اور مسلک کب بنے؟ 400 سال کے بعد مسلک بنے. اور جب تک یہ 4 امام دنیا کے اندر موجود تھے ان کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. ان کے انتقال کے بعد جب ان کے شاگرد گزرتے رہے, دین پھیلتا رہا اور دین کے اندر کچھ کمزوری آتی رہی, تو تب جا کر ان کے امام پیدا ہوئے. پھر آج جو شان سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو ماننے والے ہیں, سب سے پہلے آپ حدیث رسول کو مانیں. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم 4 امام کو مانتے ہیں, لیکن عمل کس کے اوپر کرتے ہیں؟ رسول کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.